کر سکتا۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ حکمرانی کے مقاصد کیا ہیں، تو پہلا بنیادی مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں حکمرانی کا یہ ہے کہ مرکز اسلام کی حفاظت ہو، وہاں اسلام جو ہے محفوظ ہو، عقائد کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، تعامل کے حوالے سے وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری اہم بات ہے کہ رعیت اور عوام ان کی نگرانی کی جائے کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اگر صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ صحیح راستے سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں، اس سے منحرف اور انحراف کر رہے ہیں، تو یہ خلیفہ وقت کی حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے وہ اپنے اقدامات اٹھائیں، تاکہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔ اگلی بات ہے اقامت دعوت، دعوتی نوعیت کا کام بھی ہونا چاہیے، اور یہ ریاست مدینہ میں ہوتا ہوا ہے، اور دعوت کا کام دلائل و براہین کے ساتھ ہو اور طاقت کے ساتھ ہو۔ مثلا میں نے جیسے پہلے آیہ کریمہ تلاوت کی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اگر انہیں زمین پہ تمکن نصیب ہو جائے تو وہ نظام صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ کا ایسا نظام قائم کریں کہ معاشرے کے لوگوں کو تک دولت پہنچ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت بڑی حد تک غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی صحیح مینیورنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہمارے غریب وہ پستے چلے جا رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں نافذ کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ بہت اچھے معاشی اثرات ہم دیکھ سکیں گے۔ اگلی اہم بات ہے کہ خوف اور ظلم کو روکنا، لوگوں کے درمیان خوف نہ ہو، وہ آزادی کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور ظلم اور بربریت اس کا معاشرے سے خاتمہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ظالموں سے مظلوموں کو انصاف دلانا، یہ بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روکا جائے اور مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس ظالم کی مدد ہے۔ تو معاشرے سے ظلم کا خاتمہ اور انصاف کو یقینی بنانا، اور جو غریب لوگوں کے، کمزور لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں، ان سے حقوق واپس اصل حقداروں کو دلانا، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ایک جو بڑی اہم بات ریاست مدینہ کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے رہنمائی لینے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک میثاق مدینہ ایک بہت اچھا ماڈل ہے، جسے ہم بہترین حکمرانی اور سماجی انصاف کے لیے ایک یادگار معاہدہ قرار دے سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سماجی انصاف کا ایک بہترین یادگار معاہدہ ہے، اور سماجی انصاف بھی اس کے ذریعے سے ممکن ہے۔ آئیے اس گفتگو سے ریلیٹڈ اور اپنے موضوع سے متعلقہ اس حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میثاق مدینہ میں کیا بات کہی گئی۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہم امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ اب دیکھیے، مدینہ شریف میں ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ تھے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، یہودی تھے، پارسیز تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، کئی اور لوگ تھے،
مگر یہ جو معاہدہ میثاق مدینہ کا یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، اس میں کیا بات تھی؟ انہم امۃ واحدہ، یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ تو آج پاکستان میں اگر مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں تو ان سب کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو ایک قوم کے طور پہ ڈیل کیا جائے، بھلے وہ کرسچن ہو، بھلے وہ ہندو ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہے پاکستانی، یہاں کے آئین کو مانتا ہے، یہاں کی حکمرانی اور حکومت کو مانتا ہے، تو اس کو وہاں کا ایک برابر کا شہری ہونے کا، ایک قوم ہونے کا حق حاصل ہے، جو اس سے کسی کو چھیننا نہیں چاہیے۔ اور اس حوالے سے ڈبل سٹینڈرڈز ہماری حکومت کو اور ہمارے لوگوں کو ختم کرنے چاہیے۔ دوسری بات جو میثاق مدینہ میں ایک بڑی اہم بات کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اقوام کے باہمی تعلقات، باہمی خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے لیے ہوں گے، ضرر اور گناہ کے نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ ان بنیادوں پر ہوگا کہ یہ خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پہ یہ معاہدہ کیا گیا۔ اور ایک اور اہم بات جو اس میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، کہ مظلوم کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کوئی قید نہیں کہ وہ یہودی ہے۔ اگر کوئی بھی شہر اس ملک کا شہری ہے اور اس قومیت میں رہ رہا ہے اور مظلوم ہے تو مظلوم کی بلا تفریق مذہب و نسل اس کی مدد کرنا یہ میثاق مدینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ مظلوموں کی مدد کرنا، ان کی فریاد رسی کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے بنیادی سٹیپ اٹھائیں۔ اور اگلی بات جو اس کے اندر بہت ہی اہم تھی کہ مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدہ کرنے والوں سب پر حرام ہے، یعنی جو اس شہر میں آ گئے وہ امن اور محبت سے رہیں گے۔ اگر ہم بھی پاکستان کو ایک ملک مانتے ہیں اور ساری قومیتوں کے، سارے مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو پھر ہم سب کو امن کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا اور عدل و انصاف کے دروازے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تب صحیح معنوں میں جا کے ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہاں پہ میں یہ بات پھر ریٹریٹ کروں گا، ایمفیسائز دے کے کہوں گا کہ مسلم ریاست میں نان مسلمز کے رائٹس، ان کا مکمل تحفظ فراہم کرنا، اس کو یقینی بنانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمیں معلوم